الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ النحل کے حوالے سے۔ سورہ نحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 کے فقرے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔ سورۃ النحل کا زمانہ نزول متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا آیت نمبر 41 کے فقرے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیت نمبر 112 اور 114 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہاں تک کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس سورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس سورت میں آیت نمبر 15 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیت یعنی 118 ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی آیت 146 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول قریب العہد ہے۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکہ کے آخری دور ہی کا ہے، اور اسی کی تائید سورت کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ النحل کا موضوع اور مرکزی مضمون۔ سورۃ النحل کا مرکزی مضمون شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ ہے۔ سورۃ النحل کے مباحث۔ سورۃ النحل کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو وہ بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین بار بار یکے بعد دیگرے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دل لگتے دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ نمبر 2، منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔
نمبر 4، ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالق و ایمان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سورۃ النحل کے مضامین پر اگر تفصیلی بات کی جائے تو آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی بس وہ آیا ہی چاہتا ہے، اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں یا تو اس کے انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا، یا پھر اس لیے کہ کفار مکہ کی سرکشی و بد عملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب، کہ اس فیصلے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، یا کوئی بھی نبی جس قوم کے درمیان مبعوث ہوتا ہے، اس قوم کے جحود و انکار کی آخری سرحد پر پہنچ کر ہی اس نبی کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا، یعنی اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے، یا پھر نبی اور اس کے پیروکاروں کے ہاتھوں اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکہ سے بلکہ پوری سرزمین عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔ آگے فرمایا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ ذات اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کا باہمی ربط سمجھنے کے لیے پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کفار جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آ جاتا خدا کا وہ فیصلہ جس کے تم ہمیں ڈراوے دیا کرتے ہو، اس کے پیچھے دراصل ان کا یہ خیال کار فرما تھا کہ ان کا مشرکانہ مذہب ہی برحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام خواہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر ایک غلط مذہب نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہماری شامت نہ آ جاتی۔ اس لیے خدائی فیصلہ کا اعلان کرتے ہی فوراً یہ اشارہ ہوا کہ اس کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ سورۃ النحل میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ روح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوئی ہے، یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے، اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ کوئی دوسرا اس لائق نہیں
کہ اس کی ناراضگی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر اور اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے۔ سورۃ النحل میں شرک کی نفی اور توحید کا اثبات بھی ہے، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت دی۔ اسی کی گواہی زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی خیالی گورکھ دندہ نہیں ہے، بلکہ ایک سراسر مبنی برحق نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی۔ کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہین منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تمہارے اس شرک کا سکہ کس جگہ رواں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس کے بعد آثار کائنات سے اور خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورۃ النحل میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا، اور اللہ کی ذمہ ہے تمہیں سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ توحید اور رحمت و ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارتاً نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی ہے۔ اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سی مختلف راستے ممکن ہیں اور عملاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت تو حق نہیں ہو سکتے۔ سچائی تو ایک ہی ہے اور صحیح نظریہ حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس سچائی کے مطابق ہو، اور عمل کے بے شمار ممکن راستوں میں سے صحیح راستہ بھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو۔ یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کون سا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو راہ راست کی صحیح دریافت میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا، کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر بدگمانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جاندار ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش اور تمہارے نشو و نما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے تم کو یوں ہی تاریکیوں میں بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ ایسا تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ سورۃ النحل میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور تمہارے چھپے سے بھی واقف ہے، یعنی کوئی احمق یہ نہ سمجھے کہ انکار خدا اور شرک اور معصیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہونا کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کی خبر نہیں رکھتا۔ یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط بخشی نہیں ہے جو بے خبری کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ تو وہ حلم اور درگزر ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے،
اور یہ وہ فیاضی اور اعلیٰ ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے جنت اور اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا کہ جنت میں سب کچھ اہل جنت کی خواہش کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ جزا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے متقی لوگوں کی۔ یہ ہے جنت کی اصل تعریف۔ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا، اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس، کسی امیر کبیر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے، نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان ہے، مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے مطابق عین مطابق ہوگا۔ اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کو قائم کرو۔ اس مختصر سے فقرے میں 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستگی کا انحصار ہے۔ پہلی چیز عدل ہے، جس کا تصور 2 مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے دیا جائے۔ دوسری چیز احسان ہے، جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا۔ یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ تیسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی ہے، جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ ان 3 بھلائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 3 برائیوں سے بھی روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز فحشا ہے، جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز منکر ہے، جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے ہیں۔ تیسری چیز بغی ہے، جس کے معنی ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا کہ مخلوق کے۔ سورۃ النحل کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک خوشخبری دی ہے اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو خدا سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویے پر قائم رہتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کریں، وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی ہی سے دیے جاتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔